اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 2 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج سے اچھا کر دینا۔ آج کے پروگرام میں ہم عام طور پر دیکھا کرتے ہیں کہ کون سے تاریخی واقعات ہوئے، کیا اہم شخصیات تھیں جن کی پیدائش ہوئی، کن کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے تعطیلات، عالمی ایام بھی دیکھتے ہیں۔ بچوں کی کتابوں کا عالمی دن اس میں آئے گا، اور اسی طرح سے مختلف سائنسی کیا کیا ایجادات ہوئی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چلیے آج کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دن نے ہمیں کیا حکمت عطا کی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ 2 اپریل کی تاریخ کا باقاعدہ ایکس رے کیا جائے۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ کھوج ہے۔ بالکل، یعنی جب ہم نے انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے 2 اپریل کے صفحات کھنگالے اور وہاں سے ڈاٹا نکالا تو سچ بتاؤں تو جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ حیران کن ہے۔ جی، اور دیکھیں اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تاریخ صرف کچھ سالوں یا بے جان ہندسوں کا نام نہیں ہے، یہ کوئی بورنگ سی فہرست نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بلکہ یہ فنون لطیفہ، جنگوں، انسانی المیوں اور عظیم ایجادات کی ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی کہانی ہے۔ جب ہم ویکیپیڈیا جیسے ذرائع کو بغور دیکھتے ہیں تو ایسے موتی ملتے ہیں جو بظاہر بکھرے ہوئے لگتے ہیں لیکن دراصل آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ہم آج کرنے والے ہیں۔ تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم تہذیب کی بنیاد کی بات کریں تو ایک مستحکم معاشرے کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک مضبوط معیشت۔ جی ہاں، اور 2 اپریل کے ذرائع میں ایک بہت اہم واقعہ درج ہے۔ 1792 میں امریکی کانگریس نے کوئنیج ایکٹ یعنی سکے ڈھالنے کا قانون پاس کیا، جس کے نتیجے میں یونائیٹڈ اسٹیٹس منٹ کا قیام عمل میں آیا۔ بالکل، اب بظاہر تو یہ ایک بڑا خوش سا سرکاری فیصلہ لگتا ہے، مطلب ایک عمارت ہی بنی نا، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ میں ایک تشبیہ دینا چاہوں گا یہاں۔ جی بتائیے۔ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں 2 نئی کرنسیاں متعارف ہو رہی تھیں۔ ایک تو یہ سکے تھے جو معیشت کو چلانے کے لیے تھے، اور دوسری طرف فنون لطیفہ کی کرنسی۔ بالکل، کیونکہ ٹھیک 8 سال بعد 2 اپریل 1800 کو آسٹریا کے شہر ویانا میں لڈوگ وان بیتھوون اپنی پہلی سمفنی پیش کر رہے تھے۔ مادی ضروریات پوری کر رہے تھے اور دوسری طرف بیتھوون کی موسیقی انسانی روح کو تسکین دے رہی تھی۔ جی، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم اگر مزید آگے جائیں 2 اپریل 1902 کی طرف تو لاس اینجلس میں الیکٹرک تھیٹر کھلا، جو کہ امریکہ کا پہلا کل وقتی مووی تھیٹر تھا۔ تو دیکھیں نا، یہ سب جدت ہے، سکے، موسیقی اور پھر سنیما۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جدید معاشرے کی تشکیل کے اہم ستون ہیں۔ مطلب آپ معیشت کو منظم کرتے ہیں، پھر آپ تفریح کو ایک باقاعدہ صنعت بنا دیتے ہیں۔ سنیما نے کہانی سنانے کے عمل کو کتنا جمہوری بنا دیا تھا۔ بالکل بنا دیا، اور کہانیوں کا ذکر آیا ہے تو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 اپریل 1805 کو مشہور ڈینش مصنف ہینس کرسچن اینڈرسن پیدا ہوئے۔ جی، جن کی یاد میں آج 2 اپریل کو بچوں کی کتابوں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس پیسے جیسی ٹھوس چیز ہے اور دوسری طرف اینڈرسن کی کہانیاں اور بیتھوون کی میوزک۔ ایک معاشرہ ان کے بغیر نامکمل ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن جب معاشرے معاشی اور ثقافتی طور پر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دائرہ کار کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یعنی طاقت کا استعمال۔ جی ہاں، اور یہیں سے تنازعات اور جغرافیائی سیاست جنم لیتی ہے۔ جہاں فن اور جدت پروان چڑھے، وہیں 2 اپریل کا دن عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ کا بھی گواہ ہے۔ ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ذرائع میں 1513 کا ایک واقعہ ہے۔ اسپانوی کھوجی جان پونس ڈی لیون فلوریڈا میں اترا، جو کہ نئی دنیا کی دریافت اور قبضے کا آغاز تھا۔ لیکن مجھے جس واقعے نے سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچا وہ 1801 کی کوپن ہیگن کی جنگ ہے۔ جب برطانوی بحریہ نے ڈنمارک کے دارالحکومت پر حملہ کیا تھا۔ جی، اور ان کا پورا بیڑا تباہ کر دیا۔ یہ دونوں زبانوں کے ویکیپیڈیا پر نمایاں ہے۔
آخر برطانیہ کو اچانک ڈنمارک پر حملہ کرنے کی کیا سوجھی؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کے پیچھے خالصتاً معاشی اور تصدیراتی وجوہات تھیں۔ اس وقت یورپ میں نپولین کی جنگیں چل رہی تھیں۔ اچھا، اور برطانیہ نے فرانس کی معاشی ناکہ بندی کر رکھی تھی، لیکن ڈنمارک نے باقی شمالی ممالک کے ساتھ مل کر ایک غیر جانبدار اتحاد بنا لیا تھا تاکہ ان کی تجارت چلتی رہے۔ یعنی وہ برطانیہ کی ناکہ بندی کو بائی پاس کر رہے تھے؟ بالکل۔ تو برطانیہ کے لیے یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں تھا، ان کی بحری بالادستی کے لیے سیدھا خطرہ تھا۔ اس لیے کوپن ہیگن پر حملہ تجارتی راستوں پر کنٹرول کے لیے طاقت کا اظہار تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ معاشی جنگ تھی جو توپوں کے ذریعے لڑی گئی۔ ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے! یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم 21ویں صدی کے واقعات دیکھیں تو کیا جنگوں کی نوعیت بدلی نہیں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے 2 اپریل 1917 کو صدر ولسن نے پہلی جنگ عظیم میں داخل ہونے کے لیے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ مانگا، پھر 1982 میں ارجنٹائن نے فاکلینڈ جزائر پر حملہ کیا، اور اب سیدھا 2025 پر آ جائیں۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسیع عالمی ٹیرف کا اعلان کیا۔ بالکل۔ تو کیا 1917 میں فوج بھیجنا اور 2025 میں تجارتی ٹیرف لگانا طاقت کے اظہار کے 2 مختلف طریقے نہیں ہیں؟ کیا جدید دور کے ٹیرف پرانے دور کی بحری جنگوں کی ہی ایک شکل ہے؟ اگر ہم ان سب واقعات کا موضوعی انداز میں جائزہ لیں تو جغرافیائی سیاست کا ارتقاء بہت واضح نظر آتا ہے۔ ریاستیں ہمیشہ سے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں۔ 1982 میں فاکلینڈ کی جنگ میں بھی فوجی طاقت استعمال ہوئی تھی، لیکن جب ہم 2025 کے ٹیرف کی بات کرتے ہیں تو یہ جدید دور کی تجارتی پالیسی ہے۔ یعنی اب جہاز بھیجنے کے بجائے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے؟ جی، طریقہ کار یقیناً ارتقا پذیر ہوا ہے۔ فوجی ٹکراؤ کی جگہ اب ٹیرف اور پابندیوں نے لے لی ہے، لیکن بنیاد وہی ہے، اپنے مفادات اور بین الاقوامی منڈیوں پر اثر و رسوخ قائم رکھنا۔ واقعی توپ کے گولے کی جگہ اب ٹیرف کے نوٹیفیکیشن نے لے لی ہے۔ لیکن طاقت کی ساری کشمکش میں ایک پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ کون سا پہلو؟ عام انسان کا المیہ۔ 2 اپریل کے ذرائع میں 1863 کا ایک واقعہ درج ہے۔ امریکی خانہ جنگی کے دوران رچمنڈ میں بریڈ رائٹس ہوئے۔ روٹی کے حصول کے لیے ہونے والے فساد۔ جی، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو، خاص کر خواتین کو، روٹی کے لیے دکانیں لوٹنی پڑیں؟ دیکھیں، یہ واقعہ اس بات کی تلخ یاد دہانی ہے کہ جب جنگیں لمبی ہو جائیں تو معاشی نظام کیسے منہدم ہوتا ہے۔ رچمنڈ اس وقت کنفیڈریٹ ریاستوں کا مرکز تھا۔ ان کی سپلائی چین مکمل کٹ چکی تھی اور حکومت نے اتنی کاغذی کرنسی چھاپ دی کہ مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ یعنی عام مزدور کے لیے آٹا خریدنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بالکل۔ تو یہ فسادات کوئی وقتی غصہ نہیں تھے، یہ بھوک اور ایک ناکام نظام کا نتیجہ تھے۔ ذرا رکیے، نظام کی ناکامی کی بات ہو تو صرف معیشت ہی نہیں، بعض اوقات ہم ٹیکنالوجی پر بھی بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ آپ کا اشارہ ٹائٹینک کی طرح ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ 2 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنے سمندری ٹرائلز کا آغاز کیا، وہ جہاز جسے کبھی نہ ڈوبنے والا کہا گیا تھا۔ اور پھر 2 اپریل 1979 کا واقعہ دیکھیں۔ سوویت یونین کے علاقے سویردلوسک کی لیبارٹری سے حیاتیاتی ہتھیار کا رساؤ۔ جی، اینتھریکس کا رساؤ جس سے 66 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں واقعات میں، ٹائٹینک اور اس بایو ویپن حادثے میں، یہ انسانی غرور ہے، مطلب جس کو ہم ہیوبرس کہتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ تاریخ اکثر اس تباہی سے ٹھیک پہلے کا لمحہ محفوظ کر لیتی ہے، جیسے ٹائٹینک کا وہ شاندار آغاز۔ جی ہاں، اور جہاں تک سویردلوس کے واقعے کی بات ہے، یہ تو سراسر انسانی غلطی تھی۔ ایک ملازم مشین سے فلٹر نکال کر واپس لگانا بھول گیا تھا۔ ارے باپ رے، صرف ایک فلٹر؟ جی، صرف ایک غائب فلٹر، اور جراثیم ہوا میں پھیل گئے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پر حد سے زیادہ اندھا اعتماد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مطلب انسانی بقا ہمیشہ قدرت کے رحم و کرم پر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال 2 اپریل 2020 کا دن بھی ہے۔
جب کووڈ-19 کی عالمی وبا کے کیسز 10 لاکھ تک پہنچ گئے تھے۔ جی، ایک وائرس نے پوری دنیا کا پہیہ روک دیا۔ تو تہذیب، جنگوں اور ٹیکنالوجی کی اتنی ساری باتیں ہو گئیں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ ساری تاریخ، یہ واقعات، یہ ہم تک پہنچتے کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ معلومات واقعی 100% درست ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کہ معلومات کیسے مرتب ہوتی ہیں۔ تاریخ کوئی جامد چیز تو نہیں ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ذرائع میں ایک بڑا عجیب تضاد ملا مجھے، عظیم فرانسیسی بادشاہ شارلمین کی پیدائش کے حوالے سے۔ جی، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کا تضاد۔ بالکل، اردو ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ وہ 742 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ انگریزی ویکیپیڈیا میں پیدائش 747 لکھی ہے۔ تو جب دو بڑی زبانوں کی انسائکلوپیڈیاز ایک بادشاہ کی تاریخ پیدائش پر متفق نہیں ہو سکتی، تو ہم اس تاریخ پر کتنا بھروسہ کریں؟ دیکھیں، یہ تضاد دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ 8ویں صدی کے ریکارڈز کتنے مبہم تھے۔ اس وقت آج کی طرح ڈیجیٹل سرورز تو نہیں تھے نا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ تاریخ لکھنا شواہد کو بار بار پرکھنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ مورخین مختلف ذرائع کو مختلف اہمیت دیتے ہیں، اس لیے تضادات آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ گو کہ پرانی تاریخ میں الجھنیں ہیں، لیکن ذرائع میں کچھ جدید دور کی شخصیات بھی ہیں جن کی تاریخیں بالکل واضح ہیں اور ان کا ورثہ بھی بہت گہرا ہے۔ جیسے کہ 2005 میں پوپ جان پال دوم کی وفات۔ جی، اور 2021 میں ہمارے مشہور پاکستانی گلوکار شوکت علی کا انتقال، اور 2023 میں بھارتی کرکٹر سلیم درانی کی موت۔ یہ سب 2 اپریل کو ہوا۔ یہ شخصیات اپنے اپنے معاشروں کی ثقافت اور جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ بالکل، اور جذبات کی بات ہو تو کھیل کے میدانوں میں تو تاریخ واقعی بڑے واضح حروف میں لکھی جاتی ہے۔ 2 اپریل 1979 کو پاکستان نے نیدرلینڈز کو ہرا کر ہاکی ورلڈ کپ جیتا، اور پھر 2011 میں اسی تاریخ کو انڈیا نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا۔ یعنی ہم بادشاہوں کی پیدائش پر تو متفق نہیں، لیکن ان کھیلوں کی فتوحات کا ایک ایک لمحہ سب کو یاد ہے۔ کیونکہ یہ فتوحات آج کے دور میں علاقائی فخر کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جدید دور کے وہ مشترکہ تجربات ہیں جو قوموں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم مجموعی خلاصہ نکالیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2 اپریل محض کیلنڈر کا ایک ورق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا نے بیتھوون کی موسیقی سنی، خونی جنگیں دیکھیں، وائرسز اور وبائیں جھیلیں، اور کھیل کے میدانوں میں جشن منایا۔ اور یہ تاریخ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ انسانیت آج اس مقام پر کیسے پہنچی ہے۔ بکھرے ہوئے واقعات کو جوڑ کر ہی اصل تصویر بنتی ہے۔ جی بالکل، لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات جو اب تک زیر بحث نہیں آئی اور اس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ کیا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2 اپریل 1872 کو امریکی موجد سیموئل مورس کا انتقال ہوا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مورس کوڈ ایجاد کیا۔ ڈاٹس اور ڈیشز کا وہ نظام جس نے مواصلات میں انقلاب برپا کر دیا۔ جی ہاں، آج ہم جن ویکیپیڈیا کے صفحات کو انٹرنیٹ پر 1 سیکنڈ میں پڑھ رہے ہیں، اس پورے معلوماتی طوفان اور ڈیجیٹل نظام کی بنیاد اسی شخص کے برقی اشاروں پر رکھی گئی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا ربط ہے۔ لیکن اب سننے والوں کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم جو اتنی بے تحاشا ٹیکنالوجی اور معلومات پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ آنے والی صدیوں میں ہماری تاریخ کو واضح کرے گی یا شارلمین کی تاریخ پیدائش کی طرح اسے مزید پیچیدہ بنا دے گی؟ معلومات کی کثرت میں حقائق کو پرکھنا واقعی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ تو اگلی بار جب کیلنڈر کی کوئی تاریخ بدل رہی ہو تو ان ہنسوں کے پیچھے چھپی داستانوں پر سوچیے گا ضرور۔ یہ تھا جی رات اور دن کا سفر جسے ہم تاریخ کہتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی، دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے۔ یہ وسیم بریلوی صاحب کا شعر ہے۔ ہم نے آج 2 اپریل کی تاریخ پر ایک جامع نظر ڈالی، اور ان تمام حقائق نے ہمیں یاد دلایا کہ ہر تاریخ اپنے اندر کہانیاں، سبق اور حکمتیں چھپائے رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ ہم ماضی کے علم سے حال کو بہتر بنانے کی توفیق پائیں اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ فکر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔
اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔